فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مفصل لیکچر نمبر 2، موضوع ہے حیوانات۔ ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے۔ سائنسی تشریحات بیان کی ہیں محمد علی سید صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ لیکچر ہے نمبر 2، اور اس سے پہلے لیکچر نمبر 1 جس کا موضوع انسان تھا، اس کی 11 ریکارڈنگ آپ لوگ سب سماعت فرما چکے ہیں۔ آج سے ہم لیکچر نمبر 2 شروع کر رہے ہیں اور موضوع ہے حیوانات۔ سورہ نور کی آیت نمبر 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی نے زمین پر چلنے والے جانداروں کو پانی سے پیدا کیا۔ ان میں سے بعض تو پیٹ کے بل چلتے ہیں، رینگنے والے جانور، اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، مثلاً انسان اور پرندے، اور بعض ان میں سے 4 پیروں پر چلتے ہیں، یعنی چوپائے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر 183 میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اس چیونٹی کی غذا کی نالیوں، اس کے جسم کے نشیب و فراز اور اس کے خول میں پیٹ کی طرف پسلیوں کے کناروں اور اس کے سر میں موجود چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور کانوں کی بناوٹ پر غور کرو گے تو تمہیں اس کی آفرینش پر تعجب ہوگا۔ اگر تم غور و فکر کے راستوں کو طے کرتے ہوئے اس کی آخری حد پر پہنچ جاؤ گے تو جان سکو گے کہ جو اللہ چونٹی کو پیدا کرنے والا ہے، کھجور کا پیڑ بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ ہر ذی حیات کے مختلف اعضاء ہیں، باریک ہی سا فرق تو ہے۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ فہرست ہے صفحہ نمبر 5 پر۔ اس کے باب ہیں 14۔ باب نمبر 1 صفحہ نمبر 21 پر ہے اور اس کا موضوع ہے زمانے کی گردش۔ باب نمبر 2 صفحہ نمبر 30 پر ہے، حیوانوں کے وجود میں اللہ کی نشانیاں۔ باب نمبر 3 صفحہ نمبر 38 پر ہے اور اس کا موضوع ہے 3 قسم کے حیوانات۔ باب نمبر 4 صفحہ نمبر 47 پر اس کا موضوع ہے حیوانات کے چلنے کا انداز۔ باب نمبر 5 میں بیان ہو رہا ہے حیوانات اور ان کا طرز زندگی، اور صفحہ ہے 56۔ باب نمبر 6 میں بیان ہو رہا ہے جانور مرنے سے پہلے کہاں چلے جاتے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 66۔ باب نمبر 7 میں ہاتھی کی سونڈ کے فائدے، اور صفحہ نمبر ہے 73۔ باب نمبر 8 صفحہ نمبر 82، اور اس میں بیان ہو رہا ہے چیونٹی اللہ کی قدرت کا ایک اعلیٰ نمونہ۔ باب نمبر 9 صفحہ نمبر 93 ہے، پرندوں کے بارے میں معلومات۔ باب نمبر 10 صفحہ نمبر ہے 99، پرندے انڈے دیتے ہیں، بچے کیوں نہیں دیتے۔ باب نمبر 11 صفحہ نمبر 105 ہے اور اس کا موضوع ہے خلقت سے پہلے غذا کا انتظام۔ باب نمبر 12 ہے صفحہ نمبر 113، پرندوں کے پروں کی بناوٹ۔ باب نمبر 13 میں بیان ہو رہا ہے ایک عجیب الخلقت جانور، صفحہ نمبر ہے 123۔ باب نمبر 14 یہ آخری باب ہوگا، ٹڈیوں کی طاقت، اور صفحہ نمبر ہے 131۔ صفحہ نمبر ہے 7، اس میں علامہ رضی جعفر نقوی صاحب
توحید مفصل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ حکمت اور معرفت کا یہ ایک انمول خزانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں صاحبان فکر و نظر سے یہ حقیقت مخفی نہیں ہے کہ تمام انبیاء اور مرسلین اور جملہ ہادیان برحق کی زندگی کا اہم ترین مشن توحید کے پرچم کو بلند کرنا، بنی نوع انسان کو گمراہیوں سے نکالنا اور انہیں رشد و ہدایت کے پسندیدہ راستے پر چلانا تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات گواہ ہیں، خاص طور سے سورہ ہود جس میں متعدد پیغمبروں کے تذکرے کے ساتھ خداوند عالم نے یہ وضاحت فرمائی کہ ان لوگوں نے اپنی قوم کو ہدایت فرمائی کہ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز دعوت توحید سے ہی فرمایا، کیونکہ جب تک انسان کے دل میں وحدانیت کا چراغ روشن نہ ہو اس کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا اور نہ وہ حق کے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اولاد طاہرین ائمہ معصومین علیہ السلام نے تو اس موضوع کو اس قدر زیادہ اہمیت دی کہ دین اسلام کا نام ہی دین توحید مشہور ہو گیا۔ توحید کے بارے میں حضرات اہل بیت ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ارشادات گرامی سے اسلامی علوم اور معارف کے ذخائر جگمگا رہے ہیں، اور ان تمام ارشادات کے درمیان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان گراں بہار جواہر کو خاص خصوصی امتیاز حاصل ہے جو انہوں نے اپنے خاص شاگرد اور صحابی مفصل ابن عمر کو مرحمت فرمائے تھے۔ توحید مفصل انہی جواہر پاروں کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب توحید مفصل کے ہی نام سے مشہور ہے اور عربی، فارسی اور اردو زبان میں دنیا کے متعدد ممالک سے شائع ہوتی رہی ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی شرح کبھی نہیں لکھی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سعادت اللہ تعالیٰ کی جانب سے محمد علی سید صاحب کو حاصل ہوئی اور وہ بافضل خدا اسلامی ادب کے اس علمی جواہر پارے کو عام فہم زبان اور سائنسی تشریحات کے ساتھ پیش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جناب محمد علی سید صاحب جو قلم کی دنیا میں ایک معتبر مقام رکھتے ہیں، سائنسی معلومات سے قوم و ملت کے صاحبان فکر و دانش کے دامن کو مالا مال کرنے کی سعی پہم میں لگے رہتے ہیں۔ اچھوتے موضوعات پر منفرد نگارشات پیش کرنے والے ادیب، مصنف اور مؤلف عالی قدر جناب محمد علی سید صاحب دام مجدہ ہیں نے اس عظیم الشان کتاب پر نہایت ہی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ ایک گرا قدر ریسرچ ورک انجام دیا ہے۔ یہ کتاب جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے یہ ایک غیر معمولی اہمیت کی کتاب ہے، اس کی قدر کیجیے۔ محمد علی سید کے قلم سے اب تک متعدد قیمتی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، مثلاً رب العالمین، دعا اور انسان، ثقلین اور سائنس، جسم کے عجائبات، ڈی این اے جسم کی کتاب ہدایت۔ واضح رہے کہ یہ ڈی این اے کے حوالے سے اردو زبان میں پہلی کتاب ہے۔ پانی کے عجائبات، لہو کی موجیں، دریچہ کربلا، قرآن، اہل بیت اور سائنس، ان میں سے ہر کتاب بالکل منفرد انداز لیکن عام فہم زبان میں لکھی گئی ہے اور ان موضوعات پر لکھی گئی دوسری تمام کتابوں میں اپنی الگ شناخت رکھتی ہے۔ چند برسوں میں محمد علی سید صاحب کی ان کتابوں کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی ہر کتاب سامعین، قارئین، خصوصاً نئی نسل کے لیے گرا قدر معلوماتی، دلچسپ، دل آویز اور ایک سود مند تحفہ ہے۔ محترم محمد علی سید صاحب کی تحریر میں ایسی شگفتگی ہوتی ہے کہ دل بر خود بخود ان کی طرف کھنچتا ہے اور کتاب شروع کرنے کے بعد اسے آخری سطر تک پڑھے بغیر ہاتھ سے رکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ آپ ان کی تمام نگارشات میں توحید مفصل بہرحال ایک امتیازی وصف کی حامل ہے۔ توحید مفصل اس سے قبل جن زبانوں میں شائع ہوئی، خصوصاً اردو زبان میں شائع ہونے والی کتاب کی عبارت اس قدر دقیق اور مطالب ایسے پیچیدہ نظر آتے تھے کہ محاورے کے مطابق لوگ اسے چوم کر ہی ایک طرف رکھ دیتے، لیکن محترم محمد علی سید صاحب نے اس عظیم الشان کتاب کو ایک نئے قالب میں ڈھالنے کا ارادہ کیا اور نہایت عمدہ کامیابی حاصل کی۔ توحید مفصل نامی یہ کتاب اسلامی دنیا کے قابل افتخار سرمایے میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ آئیے اس کے بعض مندرجات
پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر عنوانات محمد علی سید صاحب نے قائم کیے۔ کائنات کے اجزاء، رشتوں کی زنجیر، کائنات میں حسن ترتیب اور ہم آہنگی، زندگی کا ابتدائی مرحلہ، نئے انسان کا آغاز، انسان کا بچہ اگر عقل کامل کے ساتھ پیدا ہوتا، محدود عقل، لامحدود کائنات، نیچر اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ تدبیر سے کیا مراد ہے؟ وہ عظیم فضیلت جو صرف انسان کو دی گئی۔ عالم غیب میں جنس کا تعین، اعضاء کی موزونیت، علم کی حد کیا ہے؟ جانداروں کے جسم میں ایک مخصوص حد کے بعد کیوں نہیں بڑھتے؟ وقت اور زمانے کا آغاز، بگ بینگ یعنی عظیم دھماکہ، دوسرے سیاروں کے رات دن اور سال، درندے اگر عقل و شعور کے حامل ہوتے، ڈولفن ایک آبی جانور کے معمولات، ایک ننھے سے کیڑے کی ذہانت، زرافہ ایک عجوبہ، کیا سائنسدان ایک چونٹی پیدا کر سکتے ہیں؟ ایک عجیب الخلقت جانور، شہد کی مکھی، انجینئرنگ کی ماہر، مچھلیاں پانی میں ڈوبتی کیوں نہیں؟ طلوع و غروب کے فائدے، دن رات کا اعتدال، سورج و زمین کا رشتہ، ستاروں اور کہکشاؤں کی حرکت، 100 گھنٹے کا دن، 100 گھنٹے کی رات، جواہر اربعہ کیا ہیں؟ بیماریاں اور مشکلات کیوں آتی ہیں؟ آکسیجن کا ایک اور فائدہ، بارش کا پانی بوندوں کی شکل میں کیوں برستا ہے؟ پہاڑوں کے فائدے اور حکمت، معدنیات کہاں سے آتے ہیں؟ فصلوں کی حفاظت کے دوسرے انتظامات، درختوں اور پودوں کی غذا کے انتظامات، درختوں کی ایک حیران کن صلاحیت۔ اس کے علاوہ سینکڑوں اچھوتے اور منفرد عنوانات سے مزین اس کتاب کا مطالعہ ہر مومن کی معرفت میں اضافہ، شعور میں بالغی اور خالق کائنات سے اسے قریب کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ زیر نظر کتاب توحید مفصل بہت ہی دقیق علمی مطالب پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب شائع تو کئی بار ہوئی، لیکن جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، اس کا سمجھنا عام قارئین ہی نہیں، خواص کے لیے بھی خاصا مشکل تھا۔ محمد علی سید صاحب نے پہلی بار اسے جدید قلب میں ڈھال کر سادہ ترین عبارت میں اس کے دقیق مطالب کو نہایت خوبصورتی سے قارئین کرام کے اذہان عالیہ میں اتارنے کی کوشش کی ہے۔ میری ذاتی رائے میں توحید مفصل پر محمد علی سید صاحب کی اس ریسرچ ورک کو تمام جامعات، کالجوں، اسکولوں، دینی مدارس اور اسلامی اداروں کی لائبریریوں کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ میں اس کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے بارگاہ معبود میں دست بدعا ہوں کہ انہیں صحت و عافیت کی زندگی سے سرفراز رکھے، ان کی تمام تمنائیں پوری کرے، انہیں کارگاہ حیات میں ہمیشہ کامیاب و کامران رکھے اور ان کے قلم کی توانائیوں میں اضافہ کرے، تاکہ وہ اپنی گراں قدر نگارشات کے ذریعے گلشن علم و ادب میں ایک سے بڑھ کر ایک پھول کھلاتے رہیں اور اہل ایمان و صاحبان فکر و نظر کے شعور کی بالادگی کے لیے بہتر سے بہتر علمی مواد، حسین طرز نگارش اور اعلیٰ طباعت کے ساتھ پیش کرتے رہیں۔ آمین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ طالب دعا علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب۔ صفحہ نمبر ہے 11 اور اگلا توحید مفصل پر جو تبصرہ کیا ہے ڈاکٹر وقار احمد زبیری صاحب، یہ ماہر حیاتیات ہیں۔ وہ کہتے ہیں توحید مفصل ایک حیرت انگیز کتاب۔ چند روز ہوئے محترم محمد علی سید صاحب نے ایک ایسی کتاب کا تذکرہ کیا جو کم و بیش 1000 سال پہلے دیے گئے سائنسی لیکچرز پر مشتمل تھی۔ یہ لیکچر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اثبات وجود خدا کے دلائل کے ذیل میں اپنے شاگرد مفصل ابن عمر کے سامنے ارشاد فرمائے اور اپنے سامنے انہیں قلم بند کرایا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ 3 لیکچرز سائنس کے ان تمام موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں جو آج جدید سائنس کے بنیادی موضوعات کہلاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سائنسی شعور کا اعتراف ہر زمانے میں کیا گیا۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمن صدیقی نے اپنی کتاب دنیا اسلام میں سائنس و طب کا عروج میں لکھا ہے کہ مشہور کیمیا دان جابر بن حیان امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دور یعنی سن 2 ہجری میں جو کچھ ارشاد فرمایا تھا، اس وقت تجربات سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی تھی، مگر آج آپ کی کہی ہوئی بات ہر بات درست ثابت ہو رہی ہے۔ جدید معلومات کی روشنی میں محمد علی سید صاحب نے جو تفصیلات اپنے نوٹس کی شکل میں پیش کی ہیں، وہ امام کی کہی ہوئی باتوں کی بہت عمدہ تشریح ہے۔
خوردبین اور دیگر جدید آلات ان سب باتوں کو درست ثابت کر رہے ہیں جو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل ابن عمر کو تعلیم فرمائی تھی۔ یہ اعتراف بھی ضروری ہے کہ میں عرصہ دراز 1960 سے تاحال کم و بیش 50 سال سے علم حیوانات کی تدریس کے شعبے سے وابستہ رہا ہوں، لیکن جب سید صاحب نے یہ لیکچر عطا کیا تو میں اس کو پڑھتا جاتا تھا اور میری حیرت اور استعجاب میں اضافہ ہوتا جاتا تھا کہ آج میں جو کچھ خوردبین سے دیکھ کر بیان کرتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام پوری تفصیل و وضاحت کے ساتھ وہ تمام سائنسی حقائق 1000 سال پہلے بیان فرما رہے ہیں۔ پرندوں کے اڑنے کی صلاحیت کو نہ صرف بیان کر رہے ہیں بلکہ اس کے مختلف پروں کی تفصیل سے بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ ان باریک پروں کو جو خوردبین کے ذریعے نہیں دیکھے جا سکتے، یہی نہیں وہ پرندوں کے انڈوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں اور پرندوں کے انڈے دینے کے اسباب بھی۔ آج تو حیاتیات کے طالب علم کو بھی بہت کچھ معلوم ہے، لیکن 1000 سال پہلے یہ حقائق بڑے بڑے نامور فلسفیوں کو بھی معلوم نہیں تھے۔ سن 2 ہجری میں ان سائنسی حقائق کو اس معیار کے ساتھ بیان کرنا واقعی ایک حیران کن بات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پرندوں کے جسم میں ہڈیاں کیسی ہوتی ہیں، کچھ پرندوں کی گردن لمبی کیوں ہوتی ہے، کچھ کی چونچ مڑی ہوئی اور چھوٹی کیوں ہوتی ہے، پرندے کے جسم میں مثانہ کیوں نہیں ہوتا، چمگادڑ کیسے دیکھتی ہے، نظر کمزور ہونے کے باوجود وہ اپنی غذا کیسے حاصل کرتی ہے۔ یہ بات تو ابھی چند 100 سال پہلے بات طے ہوئی کہ چمگادڑ پرندہ نہیں بلکہ بچوں کو دودھ پلانے والی حیوانات کے گروہ ممالیہ میں شامل ہے، مگر سن 2 ہجری کے زمانے میں یہ معلوم کرنا اور بیان کرنا کہ چمگادڑ انڈے نہیں دیتی حیرت انگیز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یونانیوں نے بھی محض مشاہدے کی بنا پر بہت سے سائنسی حقائق بیان کیے۔ مثلاً ارسطو نے تقریباً 500 حیوانات کو شناخت کیا اور ان کے نام رکھے۔ سمندری حیوانات کے حوالے سے بھی ابتدائی کام ارسطو ہی نے کیا۔ شیر، ہاتھی، گرگٹ وغیرہ بھی اس کے مشاہدات کا موضوع بنے۔ ارسطو کے ایک شاگرد نے پودوں کی شناخت پر قابل قدر کام کیا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ارسطو نے کہا تھا کہ مچھلیاں کیچڑ سے خود بخود پیدا ہوتی ہیں، یہ مکھیاں سڑے ہوئے گوشت سے پیدا ہوتی ہیں یا چوہے گوبر سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا، سائنسی دنیا میں آج اس کی تصدیق ہو رہی ہے اور اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ ان کے بیان کردہ حقائق آج بھی درست ہیں، خواہ وہ پرندوں کی گھونسلے بنانے کی صلاحیت کو بیان کر رہے ہوں یا شہد کی مکھی کی حیرت انگیز سماجی زندگی یا شہد اور موم کے بنانے کی تفصیل بیان کر رہے ہوں یا مجموعی طور پر حیوانات کے طرز زندگی کو بیان کر رہے ہوں۔ اور ان سائنسی انکشافات کا مقصد و محور صرف یہ ہے کہ سننے والا یا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے خالق ہونے کا قائل ہو جائے۔ حیوانات کا غذا حاصل کرنا، اس کو قابل ہضم بنانا، ہضم کرنا، فاضل مادوں کو خارج کرنا، موسم کی شدتوں سے اور دشمنوں سے اپنا دفاع کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے ذی حیات کو کسی نوع سے ماحول میں فٹ ہونے کی صلاحیت واپس لے لیتا ہے، اور وہ نوع یا اس نوع کے حیوان کرۂ ارض سے یکسر معدوم ہو جاتے ہیں۔ میں محمد علی سید کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حیرت انگیز کتاب کو تلاش بھی کیا اور جدید ماحول کے مطابق ضروری وضاحتیں مستند حوالوں کے ساتھ پیش کیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب عوام اور خاص دونوں میں مقبولیت حاصل کریں گی اور توحید باری تعالیٰ پر لکھنے والے اس سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ وقار احمد زبیری۔ صفحہ نمبر ہے 14۔ سید حسن امام رضوی صاحب، ریٹائر ڈسٹرکٹ سیشن جج کراچی، محمد علی سید کا طرز تحریر پر اپنا بیان لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کتاب لکھنا ایک فن ہے، لیکن سید صاحب کتاب کو پڑھوانے کے فن سے بھی آگاہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کتاب لکھنا بہت آسان بھی ہے اور انتہائی مشکل بھی۔ آسانی سے لکھی گئی کتاب قاری کو بہت جلد اکتاہٹ سے دوچار کر دیتی ہے۔ قاری چند صفحات بامشکل پڑھ پاتا ہے اور اس مشکل سے نبرد آزما ہونے کے ارادے سے اس کتاب کو آئندہ کسی وقت کے لیے ایک طرف رکھ دیتا ہے، اور یہ آئندہ بیشتر صورتوں میں کبھی نہیں آتا۔ بالآخر یہ کتاب کسی دوست عزیز کو دے دی جاتی ہے یا گھر میں موجود ایسی بہت ساری کتابیں جمع کر کے کسی لائبریری یا مسجد کو ہدیہ کر دی جاتی ہیں۔
مشکل اور محنت مشقت سے لکھی گئی تحریر اپنے قاری کے مطالعے کو آسان بناتی ہے۔ البتہ قاری لذت مطالعہ کے دوران احساس بھی نہیں کر پاتا کہ کتاب کو اس حالت تک لانے میں لکھنے والے کو کن مشقوں سے گزرنا پڑا ہوگا، خاص طور پہ صورت میں کہ مصنف اپنی کتاب کا ایڈیٹر، پروف ریڈر اور آؤٹ ڈور بوائے بھی خود ہو، اور قابل از اشاعت کے تمام مراحل کی نگرانی بھی اسی کی ذمہ داری ہو۔ خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود کوزہ گلے کوزہ، یعنی خود ہی کوزہ ہو اور خود ہی کوزے کو بنانے والا ہو اور خود ہی کوزے کی مٹی بھی ہو۔ آئیے سید صاحب پر بات کرنے سے پہلے اردو زبان کے بہترین نثر نگار جناب شکیل عادل زادہ کی ایک خوبصورت تحریر سے اقتصاب آپ کو سنائیں۔ وہ کہتے ہیں، اچھی نثر کیا ہے؟ کوئی عام آدمی بھی باز آسانی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ خوشگوار، رواں، سادہ اور دلنشین نثر، لیکن یہ سادگی اور خوشگواری، روانی اور دلنشینی آسان کام نہیں۔ یہ ایک طرف تو عطیہ ہے تو دوسری طرف عشق اور ریاضت، موضوع کا گہرا مطالعہ اور مشاہدہ، موضوع پر گرفت اور خود راقم کی شرکت، بلکہ شرکت قلبی۔ اچھی نثر کے لیے بار بار چھانٹنا پھٹکنا پڑتا ہے، بار بار دیکھنے اور بقول دھوپ دکھانے سے نثر کے جھول یا سقم دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ نظر اول، دوم اور سوم وغیرہ کے بعد عبارت چست، رواں، شستہ، شگفتہ اور اس کی توضیح میں بہتری اور تاثر میں شدت آ جائے۔ بعض صاحبان کی طرز تحریر بڑی گنجلک اور پیچیدہ بھی ہوتی ہے، قاری ان کے معنی و مفاہیم سمجھنے کی تقاضوں میں سے بھی گھبرانے لگتا ہے۔ بہرحال اپنے نفس مطلب میں غیر واضح قلمکار کو قلم اٹھانے سے پہلے مدعا کی اچھی طرح تطہیر اور تفتیر کر لینی چاہیے، ورنہ تحریر میں سلوٹیں پڑ جانے کا احتمال رہتا ہے، لکنت آ سکتی ہے۔ کوئی قلمکار نفس مطلب سے ہر طرح آگاہ، صاف اور مطمئن ہے اور بدقسمتی سے متناسب الفاظ کا انتخاب کرنے سے قاصر رہا تو بھی کچھ یہی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ حوالہ ہے، یہ دیباچہ ہے فر نوید کا۔ آپ کسی حد تک جان ہی گئے ہوں گے کہ نثر کو ان صفات کے ساتھ لکھنا کس قدر مشکل کام ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور اگر یہ نثر کسی دینی موضوع کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہو تو قلمکار کی ساری توجہ موضوع پر مرکوز رہتی ہے۔ املا، انشاء اور تحریر کی روانی وغیرہ کا خیال رکھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ اسی سبب سے چند بہترین مثالوں کے سوا بیشتر مذہبی تحریریں عام طور پر خشک، کردری اور بے رونق ہوتی ہیں، اور اسی سبب سے ہاتھ سے الماری اور الماری سے کسی لائبریری میں منتقل ہو جاتی ہیں، یا کم از کم گھر میں ایک لائبریری سی بن جاتی ہے اور ہر آنے جانے والے کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ محمد علی سید صاحب کیسی نثر لکھتے ہیں، اس کا اندازہ آپ ان کی مختلف کتابوں کے مطالعے سے کر سکیں گے۔ ان کی تحریر تبعزاد ہوتی ہے، مثلاً رب العالمین، دعا اور انسان، اور اگر یہ کسی کتاب کو انگریزی سے ترجمہ بھی کر رہے ہوں تو ترجمہ اس مہارت سے کرتے ہیں کہ اردو زبان میں ایک بالکل نئی اور طبع آزاد کتاب کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کا موضوع بالکل واضح ہوتا ہے اور مقصد پہلے سے طے شدہ۔ ان کی تحریر میں نہ آپ کو کہیں شکن یا سلوٹ نظر آئے گی، اور نہ ان کی تحریر کا کوئی حصہ آپ کے لیے ناقابل فہم رہے گا۔ سید صاحب کے ذہن میں بیشتر جملے بنے بنائے اترتے ہیں، بالکل کسی خوبصورت اور بے ساختہ شعر کی مانند، لیکن سارے ہی جملے ایسے نہیں ہوتے۔ ایسے میں ناپختہ جملوں کا کھردراپن انہیں کھٹکتا ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ شدید محنت کے بعد آورد کو آمد میں تبدیل نہ کر لیں۔ ان کی اکثر کتابوں کے ساتھ 8 سے زیادہ پروف نکلتے ہیں، لیکن سید صاحب آخری پروف میں بھی کسی نہ کسی جملے کی ساخت بدل ہی دیتے ہیں۔ محمد علی سید صاحب اپنے جملوں میں الفاظ کی ترتیب، پیراگرافنگ، ذیلی سرخیوں، زیر زبر پیش، فل سٹاپ، کوما اور سوالیہ یا استجابیہ نشانات پر بے پناہ توجہ دیتے ہیں۔
हम मायने अल्फाज इनके ज़ख़ीरे में मौजूद होते हैं और ये इन्हें लिख लिख कर बदलते रहते हैं, यहाँ तक कि इनकी सतरें रोशन रवां और आसान से आसान तर ना हो जाएं। वो कहते हैं मैं जब लिख रहा होता हूँ तो मेरा कारी चश्मे तसव्वुर में मेरे सामने इस तहरीर को पढ़ ही रहा होता है और मैं अंदाज़ा करता रहता हूँ कि इसके दिमाग ने अपने स्कैनर्स यानी आँखों की मदद से क्या स्कैन किया, कहीं किसी सतर का कोई हिस्सा स्कैन होने से रह तो नहीं गया। कारी का जहन हैंग होने के बजाय इन लफ्ज़ों को आसानी से अपनी याददाश्त की फ़ाइल में कॉपी भी कर सका। इसलिए जब कारी का दिमाग मेरी सतरों को स्कैन करते वक्त बार बार दुश्वारी महसूस करेगा तो पढ़ने वाला पहले सफ़े को पूरी तरह समझे बगैर अगले सफ़हात को पलटने लगेगा। इसके नतीजे में बहुत जल्द किताब को बंद करके आइंदा के लिए किसी जगह रख देगा। इस तरह ज़ेर ज़बर पेश का मसला है। अब अगर उन्होंने किसी जुमले में लफ्ज़ पुल लिखा है तो इनके ख़्याल में इस पर आराब लगाना वाजिब कफ़ाई नहीं, वाजिब ऐनी होता है। बुज़ुर्ग हज़रात तो सयाक़ व सबाक़ से पल के मायने समझ जाएंगे, लेकिन नौजवान पढ़ने वाले का जहन कई लम्हों तक फ़ैसला नहीं कर पाएगा कि ये लफ्ज़ पल, पुल या पिल में से क्या है। इसी तरह जुमले में अगर कहीं लफ्ज़ों की तरतीब इसी तरह बन रही हो, जो इन बातों पर गौर करते हैं तो इस मकाम पर ज़रूरी है कि जो इन के अलिफ के नीचे ज़ेर लगाया जाए, वरना पढ़ने वाले का जहन इस जो इन को पहली मर्तबा में जवान पड़ जाएगा और फिर वही वक्त का ज़िया और उकताहट। यही मामला फुल स्टॉप, कॉमा और सवालिया निशान का है। अगर तहरीर में इनका इस्तेमाल ना किया जाए तो जुमलों के मफाहिम एक दूसरे में गडमड होकर मायने को कुछ से कुछ कर देते हैं। बाज़ मकामात पर वावेन का इस्तेमाल नागुज़ीर हो जाता है। किसी लफ्ज़ को उजागर करना या इस मकाम पर इसके दीगर मायने को भी शामिल करना, यह लफ्ज़ को बिल्कुल ही नए मायने में इस्तेमाल करना भी एक हुनर है और सैयद साहब इस हुनर को जानते हैं। आराब के सिलसिले में बाज़ दुश्वारियाँ भी हैं। मसलन उर्दू इन पेज सॉफ्टवेयर में खामी यह है कि अगर बाज़ हरूफ पर आराब लगा दिए जाएं तो मुतल्लका हरूफ की शक्ल बदनुमा हो जाती है, वाज़ेह नहीं होता कि यह हरूफ क्या है। आराब लगाने से अक्सर नुक्ते भी गायब हो जाते हैं। ऐसे में इनके लिए मुश्किल ये होती है कि आराब लगाएं या लफ्ज़ को मस्क होने से बचाएं। मोहम्मद अली सैयद साहब जब अपनी तहरीर का कोई बाब मुकम्मल कर लेते हैं तो इसे बुलंद आवाज़ से पढ़ते भी हैं और इस तरह इन्हें तहरीर में मौजूद मुमकिना इबारती लुकनत का भी एहसास हो जाता है और ये इस लफ्ज़ को फ़ौरन ही बदल देते हैं ताकि इनका कारी इस रुकावट को बआसानी अबूर कर सके। पैराग्राफिंग एक अलग फ़न है। अगर किसी सफ़े पर एक से ज़्यादा पैराग्राफ ना बनाए जाएं और इनके ज़ेली सुर्खियाँ ना कायम की जाएं तो कारी इस मुसलसल और लफ्ज़ों से गुत्थे हुए सफ़े को देखकर एक ख़ास तरह की मुश्किल में मुब्तला हो जाता है। इसे इस सफ़े की इबारत को पढ़ने के दौरान कहीं सांस लेने का मौका ही नहीं मिलता और आखिरकार इसका जहन फ़रार की राह ढूंढने लगता है। मोहम्मद अली सैयद बहरहाल पैराग्राफिंग से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और हर पैराग्राफ को अपनी एक ऐसी मुंतखब सतर से शुरू करते हैं जो फ़ौरन ही कारी के जहन को अपनी गिरफ्त में लेकर इसे अगली सतरों को न सिर्फ पढ़ने बल्कि समझने पर मजबूर कर दे। इसी तरह अल्फाज के साइज़, फ़ॉन्ट, लफ्ज़ भी सतर और सतरों के दरमियान फ़ासले का मामला है। हर किताब के साइज़ के मुताबिक ये फ़ैसला करना पड़ता है कि अल्फाज कितने बड़े हों और उनकी फ़ी सतर तादाद किस कदर रखी जाए। इनकी कोशिश होती है कि इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो अगर वो आम फहम नहीं है तो ब्रैकेट में इस लफ्ज़ को अंग्रेज़ी ज़बान में भी लिखें। इसी तरह अगर अरबी या फ़ारसी का कोई नामानूस लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो ब्रैकेट में इसके मायने भी लिखे जाएं ताकि एक आम कारी इस लफ्ज़ को समझने का काम मुस्तकबिल के लिए ना रख छोड़े। अपनी तहरीरों की तारीफ़ सुनकर हर मुसन्निफ़ को मज़ा आता है। सैयद साहब को भी बहुत मज़ा आता है। वो कहते हैं पढ़ने वालों को लिखने वालों की तारीफ़ और हिम्मत अफजाई ज़रूर करना चाहिए।
اس تعریف کے بغیر تو بڑے بڑے خطیبوں کی سانس اکڑ جاتی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ تعریف سوچے سمجھے طے شدہ منصوبے کے تحت نہیں ہونی چاہیے۔ کتاب کو پڑھ کر اور سوچ سمجھ کر تعریف کی جائے تو یہ ایک مستحسن بات ہوگی۔ جہاں تک لکھنے والے کا تعلق ہے، اگر وہ خود اپنے بارے میں کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہے تو خود ہی اپنی تحریر کا بے رحم ناقد ہوتا ہے۔ اس طرح کا شعور اسے خود پسندی جیسے مہلک امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب کوئی شاعر کسی راجہ مہاراجہ، کسی بادشاہ، کسی حاکم وقت کی خدمت میں اپنا قصیدہ پیش کرتا تھا تو خسروآن زمانہ اسے جڑاؤ خنجر، مرصع تلوار اور خلعت و منصب کے ساتھ ساتھ زر و زمین سے بھی نوازتے تھے۔ ایسا آج بھی ہوتا ہے۔ آج بھی صاحبان اقتدار و حکومت قصیدہ خوانی کرنے والوں کو پلاٹ و پرمٹ کے ذریعے مالا مال کر دیتے ہیں۔ محمد علی سید کے لیے پلاٹ بھی بہت ہیں اور پرمٹ بھی، لیکن یہ کام کرنے کو تیار تو ہوں۔ اگر انہیں اس طرف متوجہ کیا جائے تو مسکرا کر میر انیس کا یہ شعر پڑھتے ہیں: غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیمان ہو کر۔ سید حسن امام رضوی۔ یہ تھا ان کا تجزیہ۔ نمبر ہے 20 اور اس کا عنوان ہے سائنسی علوم کا آغاز۔ سامعین اکرام، اثبات وجود خدا کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلے علمی نشست میں جناب مفصل ابن عمر کے سامنے جو دلائل ارشاد فرمائے، توحید مفصل جلد نمبر 1 میں آپ ان سے استفادہ کر چکے ہیں۔ اب ہم امام علیہ السلام کے دوسرے لیکچر کو سائنسی تشریحات کے ساتھ آسان زبان میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس دوسرے لیکچر میں امام علیہ السلام نے درندوں، چوپایوں، پرندوں، حشرات، آبی ذی حیات اور دوسرے جانوروں کی خلقت اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مفصل ابن عمر کو ایسے حقائق کی جانب متوجہ کیا جن کے بارے میں امام علیہ السلام سے صدیوں پہلے اور صدیوں بعد تک کسی فلسفی، کسی سائنسدان یا ماہر حیاتیات نے غور نہیں کیا تھا۔ یہ پورا لیکچر علم حیوانات یعنی زوالوجی کے موضوع پر ہے، لیکن اس پہلے باب کے آغاز میں امام علیہ السلام نے فزکس کے موضوع پر بھی بات کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ تمام سامعین کے ساتھ ساتھ سائنس کے اساتذہ اور طلبہ بھی اس لیکچر کو پوری دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے، سنیں گے۔